میں بھی تو ملنا چاہتی ہوں سب سے۔ شیرو ٹھیک ہے، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ ہم دونوں ابھی باتیں کر رہے تھے کہ میرا فون بجنے لگا۔ ریما کا فون تھا۔ رات میں ریما نے کئی بار فون کیا تھا مگر میں نے فون نہیں اٹھایا۔ اسے بھی نیند نہیں آئی ہوگی، اس لیے صبح صبح فون کرنے لگی۔ لیکن میں بھی اس کے ساتھ کیا بات کرتا۔ ثمینہ: کس کا فون ہے؟ اٹھاتے کیوں نہیں؟ شیرو: کسی کا نہیں پھوپھی، میں نے کال کاٹ کر موبائل چھپا لیا مگر پھر سے کال آنے لگی تو پھوپھی نے میرے ہاتھ سے فون لے لیا۔ ریما کا نام دیکھ کر وہ میری طرف دیکھنے لگیں۔ ثمینہ: ریما تمہیں فون کیوں کر رہی ہے، وہ بھی اتنی صبح؟ شیرو: وہ ثمینہ بتاؤ بھی۔ شیرو: وہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، وہ لڑکی ریما ہے۔ مگر اب میں اسے کیسے بتاؤں کہ میں اس کے سوتیلے چچا کا بیٹا ہوں، اس کا چچا زاد بھائی ہوں، اس چچا کا بیٹا جس کو اس کے گھر والے دشمن سمجھتے ہیں اور میرے گھر والے اس کے باپ اور چچا کو دشمن سمجھتے ہیں۔ ثمینہ: تقدیر نے ہم دونوں کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ پیار ہوا بھی تو وہاں جہاں مکمل ہونا بہت مشکل ہے۔ تو نے ابھی بتایا تو نہیں کہ تم کون ہو؟ شیرو: نہیں۔ ثمینہ: بتانا بھی مت، ورنہ سکندر بھائی کو پتہ چل جائے گا اور پھر کہیں وہ… نہیں، تو کسی سے کچھ نہیں کہے گا، سمجھ گئے؟ تو کسی سے کچھ نہیں کہے گا۔ سرور بھائی نے صحیح کیا تھا جو تجھے سب کی نظروں سے چھپا کر تیری سچائی کسی کے سامنے نہیں آنی چاہیے۔ شیرو: مگر آپ اتنا ڈر کیوں رہی ہیں ان سے؟ ثمینہ: تو نہیں جانتا اسے، میں جانتی ہوں۔ تو بس کسی کو کچھ نہیں بتائے گا، وعدہ کر مجھ سے۔ شیرو: مگر ریما سے میں کیا کہوں گا؟ ثمینہ: کچھ بھی کہہ دینا مگر اپنا سچ مت بتانا، میں نہیں چاہتی اس گندے انسان کا سایہ کبھی تم پر پڑے۔ شیرو: لیکن پھوپھی۔ ثمینہ: لیکن کچھ نہیں، تو میری بات نہیں مانے گا۔ شیرو: ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں۔ ثمینہ: چل وہ سب چھوڑ، ادھر آ، میری گود میں سر رکھ کر لیٹ جا، پوری رات سویا نہیں ہے تو۔ شیرو: آپ بھی تو نہیں سوئی۔ ثمینہ: آج جی بھر کر سونا ہے اور کیا کرنا ہے۔ چل آ، پہلے میری گود میں سر رکھ کر لیٹ جا، بچپن میں میرے ساتھ ہی سوتا تھا تو، پھر سے وہ وقت یاد کرنا چاہتی ہوں میں، آجا۔ ثمینہ پھوپھی بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں اور میں ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ سر کو سہلانے لگیں۔ مجھے ان کی گود میں سر رکھتے ہی ایسی نیند آئی جیسے میں کئی دنوں سے سویا نہیں ہوں۔ میں 2 دن سے باہر شہر سے گیا تھا، اتنا کچھ ہو گیا۔ جی ہاں، آخر یہ سب ہوا کیسے؟
سکندر خان شہر میں واپس آ چکا تھا اور آتے ہی اسے پتہ چلا کہ اس کے دوست عمران فرحت کی موت ہو گئی ہے۔ وہ حیران تھا کہ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ سر، کسی کو ابھی تک کچھ نہیں پتا۔ وہاں پر ایک بھی آدمی زندہ نہیں بچا۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ میں نے پتہ کیا ہے کہ پولیس کو وہاں سے غیر قانونی ہتھیار اور منشیات کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ ملا ہے، جو سب عمران فرحت کا ہی بتایا جا رہا ہے۔ ابھی تک یہ بات باہر نہیں نکلی، مگر پولیس کو شک ہے کہ یہ سب غیر قانونی کام انہی کے تھے۔ سکندر خان، آخر یہ ہوا کیسے؟ کس کی اتنی ہمت ہوئی جو عمران فرحت پر ہاتھ ڈالے؟ کہیں پولیس کا کام ہی تو نہیں؟ مگر سر، پولیس والے ایسا کیوں کریں گے؟ ویسے بھی تو سب عمران فرحت کے وفادار ہیں یہاں۔ سکندر، یہاں وفادار ہیں، پر وہ نہیں۔ ضرور یہ اسی کا کام ہے۔ کون سر؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ سکندر، وہی روبینہ خان۔ ضرور یہ اسی کا کام ہے، وہی تو پیچھے لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا بھی تھا عمران فرحت سے کہ اس کے ساتھ مت الجھو۔ ایک کام کرو، پتہ لگاؤ کہ روبینہ خان اس وقت کہاں تھی جب یہ سب ہوا۔ اور ہاں، کسی بھی غیر قانونی کام کے ساتھ ہمارا نام نہیں آنا چاہیے، کسی بھی ہماری کمپنی کا نام نہیں آنا چاہیے۔ وہ بہت خطرناک ہے اور پہلے سے یہ پیچھے لگی ہوئی ہے ہمارے۔ اگر یہ اسی کا کیا دھرا ہے تو اب اس کا اگلا ٹارگٹ میں ہوں۔ کمینی، قانون سے وفاداری کا کیڑا ہے اس کے اندر، بچ کر رہنا ہوگا اس سے۔ موہت، جلدی اٹھ۔ موہت آرام سے اپنے بیڈ پر سو رہا تھا کہ رخسانہ جھنجھوڑ کر اٹھانے لگی۔ رخسانہ کے چہرے پر فکر مندی کی لکیریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ رخسانہ کے اس طرح چیخ چیخ کر اٹھانے سے موہت بڑبڑاتے ہوئے اٹھنے لگا۔ موہت، کیا ہوا امی؟ کیوں صبح صبح میری نیند خراب کر رہی ہو؟ سونے دو نا۔ رخسانہ، جلدی سے اٹھ، دیکھ شیرو کہاں ہے؟ وہ گھر سے کہیں چلا گیا ہے بنا بتائے، فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ یہ سن کر موہت کی نیند اچانک سے گم ہو گئی۔ وہ اپنی آنکھ مسلتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ موہت، کیا چلا گیا؟ مگر کہاں؟ آپ نے اوپر جا کر دیکھا، وہ ایکسرسائز کر رہا ہوگا۔ رخسانہ، نہیں، وہ اوپر نہیں ہے اور نہ ہی گھر پر کہیں ہے۔ میں نے کئی بار فون کیا مگر وہ فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ تو جلدی سے پتہ کر وہ کہاں گیا ہے، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ موہت، آپ فکر مت کرو امی، میں ابھی دیکھتا ہوں۔ وہ شاید اسٹیڈیم گیا ہوگا۔ رخسانہ، جا بیٹا، جلدی جا کر دیکھ، مجھے بہت بے چینی ہو رہی ہے۔ موہت، آپ فکر مت کرو امی، میں ابھی جاتا ہوں۔ موہت جلدی سے اٹھا اور ہاتھ منہ دھو کر گاڑی میں گھر سے نکل گیا۔ اپنی ماں کو اس طرح ٹینشن میں دیکھ کر اسے بھی ٹینشن
ہو رہی تھی۔ رات کو شیرو نے بتایا بھی تھا کہ وہ کسی بات سے پریشان ہے۔ اوپر سے رخسانہ نے خود بھی اسے مجبور کیا تھا۔ رخسانہ کو یہ ڈر ستا رہا تھا کہ کہیں وہ اس کی حرکت سے ناراض ہو کر نہ چلا گیا ہو۔ اگر ایسا ہوا تو شاید کبھی شیرو دوبارہ آئے ہی نہ اس کے پاس۔ اندر ہی اندر اسے یہ ڈر کھائے جا رہا تھا۔ ابھی صبح کے 9 بجے تھے۔ رخسانہ پریشان تھی اور پریشانی میں وہ ویسے ہی اپنے نائٹ سوٹ میں تھی۔ رات اچھی طرح نہ سونے کی وجہ سے وہ دیر سے اٹھی تھی اور اٹھتے ہی شیرو کے روم میں گئی تھی، مگر وہ وہاں نہیں ملا۔ اس کے بعد اس نے چھت پر جا کر دیکھا، مگر شیرو نہیں ملا، اور پھر گھر کے باقی حصوں میں دیکھنے کے بعد جب اس نے شیرو کو فون لگایا تو اس نے فون بھی نہیں اٹھایا۔ فون پر مسلسل رنگ جا رہی تھی، مگر ایک بار بھی اس نے فون ریسیو نہیں کیا تھا۔ پریشانی کے عالم میں وہ ایسے ہی حال میں جا کر بیٹھ گئی اور شیرو کے بارے میں سوچنے لگی۔ اتنے میں شمائلہ بھی اپنے روم سے تیار ہو کر نیچے آئی اور اپنی ماں کو نائٹ سوٹ میں بیٹھا دیکھ کر تھوڑا حیران بھی ہوئی، ورنہ اس وقت تک تو وہ ہمیشہ تیار ہو جایا کرتی ہے۔ جب وہ اپنی ماں کے پاس آئی تو اس کو فکر مندی میں ڈوبے دیکھا۔ شمائلہ: ماں، کیا بات ہے؟ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ شمائلہ کے آواز دینے پر رخسانہ نے پہلے تو کوئی ری ایکشن نہیں دیا، مگر جب اس نے ہلایا تو وہ اپنی سوچ سے باہر آئی اور اپنی بیٹی کو دیکھا۔ تب تک شمائلہ اپنی ماں کی آنکھوں میں آئی نمی دیکھ چکی تھی۔ رخسانہ: کچھ نہیں، کچھ نہیں، وہ شیرو اپنے روم میں نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ یہ سنتے ہی شمائلہ کو جھٹکا لگا، کیونکہ رات اس نے بھی شیرو کو پریشان دیکھا تھا، اور پھر اپنی ماں اور شیرو کے درمیان سین بھی دیکھا تھا، کیسے شیرو نے اس کی ماں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا تھا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کی ماں کیوں پریشان ہے۔ اب شمائلہ کو بھی شیرو کی فکر ہونے لگی تھی، کہیں وہ پھر سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ شمائلہ: آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں امی؟ شاید کسی کام سے باہر گیا ہوگا۔ آپ نے موہت سے پوچھا؟ رخسانہ: اسے بھی نہیں پتہ کچھ، ابھی گیا ہے اسے ڈھونڈنے۔ تیرے پاپا بھی گھر پر نہیں ہیں، اگر کوئی بات ہو گئی تو؟ شمائلہ: آپ ایسے ہی ٹینشن لے رہی ہیں امی، وہ آ جائے گا۔ ویسے بھی کہاں جائے گا وہ؟ رخسانہ: پتہ نہیں بیٹا، مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے۔ شمائلہ اپنی ماں کو حوصلہ دیتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ اپنی ماں کو حوصلہ تو دے رہی تھی، مگر اندر سے اس کا دل بھی بے چین ہو رہا تھا کہ کہیں واقعی میں شیرو ناراض ہو کر چلا تو نہیں گیا۔ دوسری طرف ثمینہ شیرو کے سر کو گود میں رکھے سلا رہی تھی اور ساتھ میں خود بھی سو گئی۔
سوتے ہوئے شیرو کا چہرہ ثمینہ سے ٹکرا رہا تھا۔ شیرو کا فون سائلنٹ پر تھا، جسے اس نے خود ہی کیا تھا، اس لیے فون بجنے کی کوئی بھی بیل ان کو ڈسٹرب نہیں کر رہی تھی۔ پوری رات جاگنے کے بعد دونوں ہی گہری نیند میں سو گئے، اور نیند بھی اتنے سکون کی آ رہی تھی کہ دونوں کو دنیا کی کوئی خبر نہیں رہی۔ 6 بجے سے دونوں ایسے ہی سو رہے تھے، باہر سے کسی کی آواز نے ثمینہ کی آنکھ کھل گئی تو وہ بڑبڑا کر اٹھنے لگی۔ اس کو احساس ہوا کہ وہ اپنے بھتیجے کے اوپر لیٹی سو رہی تھی، اور شیرو کا چہرہ اس کے چہرے پر لگ رہا تھا۔ خود کو ایسے دیکھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ کہاں وہ شیرو کو اپنا شوہر مان کر سب کچھ کرنے کو تیار تھی، اور کہاں اب اس بات سے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ جلدی سے وہ شیرو کے اوپر سے سائیڈ میں ہوئی اور اپنے بالوں کو سیٹ کرنے لگی۔ اس کی نظر شیرو پر پڑی، جو بے سدھ ہو کر سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جو سکون تھا، وہ دیکھ کر ثمینہ کی نگاہیں وہیں ٹھہر گئیں۔ جس چہرے میں وہ اپنی دنیا دیکھتی تھی، اب وہاں اسے اپنا بھائی نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ شیرو کو ایسے ہی دیکھتی رہی، پھر اس کا ماتھا چوم کر بیڈ سے اتر گئی۔ ثمینہ نے باتھ روم میں جا کر خود کو فریش کیا اور چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ گھڑی کو دیکھ کر ثمینہ کو یہ بھی احساس ہوا کہ وہ کتنی دیر تک سوتی رہی ہے۔ اس کو احساس ہوا کہ کہیں اتنی زیادہ دیر تک باہر رہنے کی وجہ سے شیرو کے گھر والے پریشان نہ ہوں، تو اس نے جلدی سے شیرو کو اٹھایا۔ جہاں کمرے میں شیرو ابھی بھی بے سدھ ہو کر سو رہا تھا، اس نے پیار کے ساتھ ساتھ شیرو کو اٹھایا۔ ثمینہ، شیرو اٹھ جاؤ۔ شیرو کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ وہ شیرو کو بیٹا کہنے والی تھی، آخر زبان نے ساتھ نہ دیا۔ وہ شیرو کو بیٹا کیسے کہتی؟ رشتہ اب بدل گیا تھا، لیکن وہ ابھی بھی شیرو سے پیار کرتی تھی۔ اس کی نظر شیرو کے پاس پڑے اس کے بڑے موبائل پر پڑی، جہاں موعید کا نام شو ہو رہا تھا۔ وہ پھر سے شیرو کو جگانے لگی، ثمینہ، شیرو اٹھ جاؤ۔ شیرو، سونے دو نا پھوپھی۔ شیرو کے منہ سے پھوپھی سن کر ثمینہ کو بہت سکون ملا، اور اس کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ اٹھ جاؤ، ٹائم دیکھو، کیا ہو گیا ہے؟ موعید کی کال آ رہی ہے، سن لو۔ میں نیند میں بولے جا رہا تھا جب ثمینہ پھوپھی مجھے جگا رہی تھیں۔ میرے اٹھنے کا بالکل بھی من نہیں ہو رہا تھا۔ اتنا سکون آ رہا تھا کہ جیسے پہلی بار اتنا سکون مل رہا ہو، مگر موعید کا نام سن کر جھٹکے سے اٹھ گیا اور اپنا موبائل دیکھا تو تب تک کال کٹ گئی تھی۔ میں نے موبائل پر نظر ماری تو کال کٹ چکی تھی، لیکن جب میں نے موبائل پر دیکھا
تو بہت ساری مس کالس آئی ہوئی تھیں۔ میں نے موبائل کو سائٹ پر رکھ دیا اور پھوپھی کو بہت ہی پیار سے دیکھنے لگا۔ گڈ مارننگ پھوپھی۔ گڈ مارننگ ٹو۔ لے چائے پی اور جلدی سے گھر جاؤ، سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ شیرو، اب آپ ٹینشن نہ لیں، میں سب دیکھ لوں گا۔ انکل آنٹی کو جب پتہ لگے گا کہ آپ یہاں ہیں تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ ثمینہ، نہیں شیرو، ابھی نہیں، ابھی مجھے ٹائم دو تھوڑا، میں خود سے ملوں گی۔ میرا بھی دل کرتا ہے سب سے ملوں، پر ابھی میں ان سب کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی۔ شیرو، آپ ایسے ہی غلط سوچ رہی ہو۔ کوئی بھی کچھ نہیں پوچھے گا، میں سب کو بتا دوں گا۔ ثمینہ، پلیز شیرو، مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے۔ شیرو، ٹھیک ہے پھوپھی، مگر زیادہ ٹائم نہیں۔ اب میں آپ کو ایسے اکیلے نہیں رہنے دوں گا۔ ثمینہ، وہ سب بعد میں، پہلے چائے پی لو۔ پھر ہم دونوں نے ساتھ میں چائے پی اور میں باتھ روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ موہت شیرو کو اسٹیڈیم میں ڈھونڈتا رہا، مگر وہ وہاں نہ ملا تو اس کے دماغ میں ثمینہ کا خیال آیا اور پھر وہ سیدھا ثمینہ کے گھر پہنچ گیا۔ گھر کی بیل بجانے پر ثمینہ دروازہ کھولتی ہے تو سامنے موہت کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے۔ یوں تو پہلے بھی موہت کئی بار ثمینہ کے گھر آ چکا تھا، مگر آج موہت کو دیکھ کر ثمینہ بہت خوش تھی، کیونکہ اب وہ جانتی تھی کہ موہت بھی اس کا بھتیجا ہے، اس کے منہ بولے بھائی کا بیٹا۔ موہت کو دیکھتے ہی ثمینہ خوشی خوشی دروازہ کھول کر اسے اندر بلاتی ہے۔ ثمینہ، موہت اندر آؤ، کیسے ہو تم؟ موہت، میں ٹھیک ہوں میم، آپ کیسی ہیں؟ ثمینہ، میں بھی ٹھیک ہوں بیٹا، تم اپنی سناؤ، گھر میں سب کیسے ہیں؟ شاہد بھائی اور رخسانہ بھابھی کیسی ہیں؟ شمائلہ کیسی ہے؟ ثمینہ خوشی خوشی میں بھول گئی تھی کہ یہ بات ابھی کسی کو نہیں پتہ کہ وہ اصل میں کون ہے، مگر موہت ثمینہ کے منہ سے اپنی فیملی کے بارے میں ایسے الفاظ سن کر حیران ہو گیا۔ موہت، سب ٹھیک ہے، مگر آپ کیسے جانتی ہیں ممی پاپا اور باجی کو؟ موہت کے سوال پر ثمینہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ثمینہ، وہ شیرو اکثر بات کرتا رہتا ہے نا تمہاری اور تمہاری فیملی کے بارے میں، تو اسی لیے مجھے سب پتہ ہے۔ موہت، شیرو؟ ہاں، میں تو شیرو کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آیا تھا، کیا وہ یہیں ہے؟ ثمینہ، ہاں ہاں، اندر آؤ، یہیں ہے۔ ثمینہ موہت کو گھر کے اندر لے آتی ہے اور اسے ہال میں بٹھا کر شیرو کو آواز لگاتی ہے۔ موہت اندر سے سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ماجرا کیا ہے، شیرو میم کے گھر پر کیوں آتا ہے؟ موہت کو بٹھا کر ثمینہ اندر چلی جاتی ہے اور شیرو کو آواز دے کر کچن میں چلی جاتی ہے۔